الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو موضوع لے کر آ رہا ہوں وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا، کہ جو بھی آج کل نئی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد جو ہے آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو سب سے ناپسندیدہ جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا، اس کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ رشتہ ہے، اور اس کے چیلوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ذریعے سے جو ہے ہم ان دونوں کے درمیان جدائی کریں۔ یہ جب سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے تو اس صورتحال میں بھی یہ اس کا جو ہے وہ چیلا جو ہے منظور نظر ہوتا ہے جو یہ جدائی کے جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور خوبصورت رشتہ جو ہے وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو شیطان کو یہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے وہ کوشش بھی یہی کرتا ہے کہ اس کی جدائی ہو۔ اور اس وقت جو ہے ویسے ہی جو ہے طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور عورت جو ہے اس کا خلا کا لینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ جو ہے چلی جاتی ہیں عدالت میں جا کر خلا لے لیتی ہیں، یا پھر مرد جو ہے انہی سبب سے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا ہے۔ اس میں آج چند علامتیں عرض کروں گا، جو علامتیں اگر وہ ظاہر ہوں تو اس کے فوراً جو ہے آپ نے اپنا روحانی علاج کروانا ہے، یا پھر جو ہے وظیفہ جو میں عرض کروں گا تو وہ وظیفہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک تو علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میاں بیوی کی آپس میں رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک آپس میں ایک محبت کی علامت ہوتی ہے کہ مرد تھکا ہوا ہارا ہوا آتا ہے بیگم کے پاس، اور جو ہے جب وہ کمرے میں دونوں داخل ہوتے ہیں تو رغبت دونوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رغبت ختم ہو جائے تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آپ محسوس کریں تو فوراً جو ہے اس کا روحانی علاج کریں، یا جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس کا سدباب نہیں کیا، پھر آخر کار جو ہے عورت بھی باہر جانا شروع ہو جائے گی، اور مرد بھی جو ہے باہر سکون تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ پر یہ جو باہر نکل جائے نا تو پھر اس صورتحال میں جو ہے یہ آپس میں جو ہے واپس ان کا پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری صورت جو ہوتی ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر جب یہ کنڈیشن آپ دیکھیں تو فوراً علاج کی طرف جائیں، نہیں تو جیسے یہ جادو پرانا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کا علاج بھی لمبا طویل چلتا ہے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ خلا کی دھمکی دے رہی ہوتی ہے کہ میں عدالت چلی جاؤں گی، اور یہی ہوتا ہے۔ یا پھر بہت زیادہ غصہ آ جائے تو کھڑے کھڑے وہ طلاق دے دے گا، یا پھر جو ہے عورت سامان لے کر اپنے ماں کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور ایک اور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے جو ہے وہ بدن سے بدبو آئے گی، جیسے یہ ایک دوسرے کے قریب جائیں گے نا تو ایک دوسرے کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جتنی بھی طہارت کر لیں، غسل کر لیں، جو بھی لگائیں، لیکن ایک دوسرے کو ان کو بدبو آتی ہے۔
جس کی سبب سے جو ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ذہن ایک دوسرے سے جو ہے بیٹھنا اٹھنا اکتا جاتا ہے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر. پھر کیا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر جو ہے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد جو ہے مرد جو ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے ابھی حل مجھے بتائیں کہ میں ابھی کیا کروں. اب اس صورت میں ہم ان کو یہی حل بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ جا کر کہیں اور نکاح کرے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جب ہاں وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے تو دوبارہ پھر یہ اس کے لیے حلال ہوگی، تب یہ اس کا ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو اسی لیے اس جذباتی اور اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے تو کوشش کریں کہ جو وظیفہ بتاؤں وہ وظیفہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اور دونوں میاں بیوی نے جو ہے پینا ہے. ابھی آج کل کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے جو ہے وہ فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں منگنی کے فوراً بعد. تو اس وقت جو ہے وہ مرد سے جب باتیں کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاند تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا. شادی کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک چیز منگوا لیتی ہے تو وہ بھی مرد پہ بھاری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نہیں لے کر آتا، جس کے سبب جو ہے وہ جو صورتحال ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ساری جو ہے ذہن بٹ جاتا ہے تو میں نے کیا سوچا تھا اور یہاں کیا نکلا. تو سب سے پہلے جو ہے یہ وبال جان ہے، یہ تو سب سے بڑا وبال ہے، مصیبت ہے کہ جو مرد اور عورت منگنی کے فوراً بعد یا منگنی سے پہلے پیار محبت میں جو فون پہ باتیں کرتے ہیں نا، پھر وہ نفسیاتی مریض ہوتی ہیں. پھر ان کی شادیاں اللہ کرے کامیاب ہو جائے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کی شادیاں کامیاب ہونے میں. تو جب یہ تمام صورتیں آپ دیکھ لیں تو آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہے آمن رسول سے لے کے آخر تک جہاں صورت ختم ہوتی ہے، یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد جو ہے آپ شوہر کو پلائیں اور خود بھی پئیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ 21 دن کا عمل کر لیں، اس میں آپ خود بہتری دیکھیں گی. اور اگر پلا نہیں سکتی تو آٹا جب گوندھ رہی ہوتی ہیں تو اس آٹے میں یہ پانی ڈال دیں اور وہ یہ روٹی دوسرے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالخصوص شوہر جو ہے ضرور وہ کھائے، اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ آپس میں آپ دونوں کی محبت ہوگی. اور اسی دوران صدقہ لازمی آپ نے دینا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ ایک پاؤ سوجی ایک پاؤ چینی لے کر وہ جو ہے ہر منگل کے منگل ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں چونٹیاں کھاتی ہوں، یا پھر کوئی جاندار چیز جو ہے مرغی ہے بکرا ہے جو آپ کی استطاعت ہے وہ جو ہے آپ صدقہ کر دیا کریں، کسی غریب کو دے دیا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جو ہے برکتیں ہوں گی. کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے. تو کوشش کریں کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو دیر نہ کریں. دیر کریں گے تو آپ کے لیے دونوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر ہاتھ سے معاملات جو بند کمرے میں طے کرنے والے تھے اب دوسروں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. وہی آپ کا جو ہے آپ کی قسمت کا فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. پھر آپ دونوں بیٹھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. وہ کنڈیشن عدالت میں چلی جاتی ہے یا خاندان میں چلی جاتی ہے، پھر جو ہے آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عورت کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے سوچنا چاہیے اور مرد کو عورت پہ سختی کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.